حضرت ابراہیم بن ادھم بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی آپ نے، بادشاہ تھے بلخ کے، بولیے کیا تھے؟ بادشاہ تھے۔ بادشاہی چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم تو گھر کی کرسی کسی کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم تو کوئی چھوٹا سا کوئی منصب دفتر کا مل جائے ہم وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو کوئی چیز آئے کہ بادشاہی چھوڑ دے۔ جب تم پہچان دنیا میں بنانا، رب یاد رکھیے رب آپ کی نیتوں کے مطابق آپ کو عطا کرتا ہے۔ اولیاء کا قول ہے نا کہ تم رب کو جیسا گمان کرتے ہو رب ویسا ہی تمہارے ساتھ اپنا رویہ پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ بے، یہ بھروسہ رکھے کہ میرا رب کارساز مطلق ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، تو پھر رب کی ذات اپنے ایسے بندے کو جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے کبھی بھی اس کے بھروسے کو ٹوٹنے دیتا نہیں، کبھی نہیں ٹوٹنے۔ تم بھروسہ رکھ، کوئی بزرگ تھے نا تو وہ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، تو کوئی قریب سے بڑا شہرت یافتہ جس کی دنیاوی بڑی شہرت تھی، وہ شخص ان کے پاس سے گزرا تو کہنے لگا کیا کمایا ہے آپ نے؟ میری عمر آپ کی عمر سے آدھی عمر نہیں ہوگی، میں نے اتنی عمر میں نام بنا لیا ہے، اتنی میری شہرت ہے، دنیا لاکھوں کروڑوں لوگ مجھے جانتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، میرے پاس پیسہ ہے، مال ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، پہننے کو اچھا لباس ہے، یہ کیا آپ نے اپنا حال بنا رکھا ہے؟ بیٹھے بیٹھے اللہ 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 کرتے رہتے ہو، سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، تو فرمانے لگے بیٹے تو نے سچ کہا ہے، میرے پاس تمہارے جیسا مال بھی نہیں ہے، میرے پاس تمہارے جیسی گاڑی بھی نہیں ہے، میرے پاس تمہارے جیسا بنگلہ بھی نہیں ہے، میرے پاس تمہارے جیسا پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہے، مجھے لاکھوں کروڑوں لوگ جانتے بھی نہیں پہچانتے بھی نہیں، مگر میں پھر بھی تم سے اچھا ہوں۔ کہنے لگا وہ کیسے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی آپ مجھ سے اچھے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے اس لیے کہ مجھے کوئی اور جانتا ہے یا نہیں جانتا، یہ مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے ضرور جانتا ہے۔ آئے آئے آئے، کوئی اور جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ آئے خدا کرے ہم بھی کبھی اس پہچان میں آ جائیں۔ تڑپ کی بات ہے نا، طلب کی، کہ مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے کہ دنیا مجھے جانتی ہے یا نہیں جانتی، مگر مجھے یہ یقین ہے کہ جس کا میں نام جپتا رہتا ہوں وہ مجھے ضرور جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخ کی بادشاہی چھوڑ کر گدڑی پہن لی اور دریا کنارے بیٹھ گئے۔ آپ کے ماموں رشتے تشریف لائے نا تو گزرے، تو بھانجے تھے، دیکھا حالت دیکھی، بڑے پریشان، کہاں ایک جاؤ منصب، کہاں اچھا لباس تھا، لوگ آگے پیچھے کام کرنے والے، نوکر چاکر، تو کیا حال میرے بھانجے کا ہو گیا ہے؟ تو وہ پوچھنے لگ گئے کہ ابراہیم کیا ملا، سب کچھ چھوڑ کر کیا ملا ہے؟ یہ صرف بیٹھے ہو اور آپ کیا کر رہے تھے؟ سوئی لے کر نا وہ جو گدڑی پہن رکھی تھی وہ تھوڑی دیر دنوں بعد وہ جگہ سے پھٹ جاتی، اس کو سلائی کر لیتے، تو بیٹھے نا وہ سلائی کر رہے تھے سوئی لے کر، تو اپنی پھٹی ہوئی اس لباس کو گدڑی کو سلائی کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے کیا حال بنا رکھا ہے؟ کبھی وہ تھا ابراہیم کہ اگر کوئی نشان بھی لگ جاتا کپڑے پر لباس پر تو تم وہ لباس دوبارہ پہنا نہیں کرتے تھے، آج یہ حال کر لیا ہے کہ کبھی یہاں سے سیتے ہو کبھی یہاں سے سیتے ہو، کون جانتا ہے تجھے، کون مانتا ہے تیری؟ کبھی ہزاروں لوگ تیری مانا کرتے تھے، اب کون مانتا ہے تیری؟ پہلے تو خاموش رہے، جب یہ بات کی نا کہ کون مانتا ہے تیری، تو پاس دریا تھا، آپ وہ سوئی سلائی کرتے کرتے نا آپ نے وہ سوئی جو تھی وہ دریا میں پھینک دی، دریا میں پھینک کر نا تو مچھلیوں سے مخاطب ہوئے، مچھلیوں سے کہنے لگے میری سوئی دریا میں گم ہو گئی ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں میری سوئی ڈھونڈ کر لے آؤ۔ اب کیا ہوا
کہ اس وقت دریا میں قریب جتنی مچھلیاں تھیں سب نے اپنا اپنا منہ باہر نکالا اور ہر ایک کے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی موجود تھی. تو ماموں خوش ہو گئے, کہنے لگے واہ واہ یہ تو بڑا کام ہو گیا, سونے دیا سوئیاں بنانا ہے, انچ کر لینا ہے. تو آپ ناراض ہوئے مچھلیوں پر, فرمانے لگے یہ سونے کی ہیں, یہ میری تو نہیں, میں نے تو اپنی سوئی مانگی ہے. اب وہ دوبارہ نیچے گئیں اور ایک چھوٹی سی مچھلی اوپر آئی اور اپنے منہ میں آپ ہی کی پھینکی ہوئی سوئی لے کر حاضر ہو گئی. وہ سوئی پکڑی نا, اللہ اکبر. تو فرمایا کہ جب میرے پاس بادشاہی تھی دنیا کی تو فقط انسان میرا کہا مانتے تھے. فرمایا اب اس سے پیار کیا ہے تو اس نے وعدہ کر دیا کہ ابراہیم جب تک تجھے وہ حکومت دے رکھی تھی تو فقط انسان, اور وہ انسان جو تجھے جانتے تھے فقط وہ تیرا کہا مانتے تھے. اب تو نے ہم سے پیار کر لیا ہے, اب جہاں جہاں ہماری حکومت ہے وہاں وہاں تیری حکومت بھی عطا کر. اب رب نے جہاں رب کو ماننے والے ہیں وہیں اس نے میرے ساتھ پیار کرنے والے بھی بنا دی.